السلام علیکم ڈیئر ناظرین۔ آج کل فلم بلیک وڈو امریکہ کے سینما گھروں میں خوب ہاؤس فل جا رہی ہے۔ بلیک وڈو کا اردو میں لفظی مطلب کالی بیوہ ہے، جو کہ اینیملز ویلی کا آج کا موضوع ہے۔ کالی بیوہ کا نام دراصل ایک ایسی مادہ جانور سے لیا گیا ہے جو کہ جنسی ملاپ کے بعد اپنی جنسی ساتھی کو ہی کھا کر بیوہ کا لقب پاتی ہے۔ فلم میں تو خیر یہ کردار ایک روسی جاسوسہ ادا کر رہی ہے جس کے کام کی مجبوری کی وجہ سے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا۔ اینیملز ویلی کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالی بیوہ کا نام کس جانور کو اور کیوں دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا نر جانور جانتا ہے کہ اس ملاپ کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہی ہے تو آخر وہ مادہ کے قریب ہی کیوں جاتا ہے؟ تو جناب، یہ ایک سیاہ مکڑی کی قسم ہے جس کے نر جانور کے لیے جنسی ملاپ ایک بہت ہی خطرناک ایڈونچر ہے۔ تو تفصیل اس احوال کی کچھ یوں ہے کہ نر مکڑی سب سے پہلے مادہ مکڑی کو تلاش کرتا ہے اور اس کو اپنے مخصوص انداز یعنی ناچنے اور گانے وغیرہ سے اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر مادہ مکڑی اس کو سگنل دے تو وہ احتیاط کے ساتھ اس کے قریب آتا ہے اور اس کے ساتھ ملاپ کرتا ہے۔ ملاپ کے فوراً بعد بھوکی بالغ مادہ مکڑی نر مکڑی پر جان لیوا حملہ کر دیتی ہے اور عموماً اسے اپنی خوراک کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ مکڑی نہ صرف اپنے نر ساتھی بلکہ انسان کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا زہر سانپ سے 15 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو کیا نر مکڑی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملاپ اسے موت کی طرف لے جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ اپنی موت کی طرف کیوں کھینچا چلا جاتا ہے؟ اس بات کا انحصار عموماً اس بات پر ہوتا ہے مادہ مکڑی بالغ اور تجربہ کار ہے یا نابالغ اور ناتجربہ کار ہے۔ اگر وہ بالغ تجربہ کار مکڑی ہے تو نر، جو کہ سائز میں عموماً مادہ مکڑی سے آدھا ہوتا ہے، اس کے شکار بننے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مادہ کے قریب جاتے وقت نر کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ کتنا رسکی کام انجام دینے جا رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے ضروری احتیاط بھی بروئے کار لاتا ہے۔ اتنا رسکی ہونے کے باوجود نر کے مادہ کے قریب جانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو کسی بھی قیمت پر اپنی نسل کے آگے بڑھانے کی خواہش اور دوسری مادہ مکڑیوں کا بہت کم تعداد میں ہونا۔ نر مکڑی اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ ان میں سے کئی مادہ کی تلاش میں ہی اپنی طبی عمر پوری کر کے مر جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود نر جانور کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ ملاپ کے لیے ایسی مکڑی تلاش کرے جو یا تو نابالغ ہو یا جس کا پیٹ تازہ بھرا ہوا ہو، جس سے اس کے مادہ کی خوراک بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک اور حقیقت یہ بھی ہے، جان کا خطرہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ کچھ خاص قسم کی مکڑیاں اپنے ساتھی کو نہیں کھاتی۔ زیادہ تر یہ اپنے ساتھی کو کھانے والے عمل شمالی امریکہ کی مکڑیوں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام مکڑیاں بدنام ہو چکی ہیں، جبکہ آسٹریلین نسل کی نر مکڑیاں تو کمال ہی کر دیتی ہیں۔ یہ نر مکڑی آنے والی نسل کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ بڑے اطمینان کے ساتھ جنسی عمل مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو مادہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو خوشی سے ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیتی ہے۔